السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ سے جو گفتگو کرنے والا ہوں بڑی ہی شاندار گفتگو ہوگی اور آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ثابت ہوگی، بڑی ہی آپ کے کام آنے والی یہ گفتگو ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی پریشان حال رہتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جن میں بندہ پریشان رہتا ہے، اسلامی بھائی پریشان رہتے ہیں۔ کل ملا کے ہر اسلامی بھائی کی حاجت روائی نہیں ہو پاتی ہے، حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں اسی سلسلے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ کیسے کوئی اسلامی بھائی جو پریشان حال ہو اور اس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی ہو، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں، تو وہ کیسے اپنی حاجت روائی کروائے اور اس کی حاجتیں پوری ہوں، اس کی ضروریات اللہ تبارک و تعالی پوری کر دے۔ تو دیکھیے، اس بارے میں آپ کو پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی انسان، جو شخص مصیبت میں میرا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور جو کوئی شخص شدت کے وقت میں میرا نام پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی شدت کو دور فرما دیتا ہے، اور جو کوئی شخص اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے میرے نام سے وسیلہ لے کر کے اس کو اللہ پاک سے اس چیز کو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اس ضروریات کو میرے وسیلے سے پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حاجت روائی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے، اس 2 رکعت نماز کو نماز غوثیہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز غوثیہ کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ تو دیکھیے، نماز غوثیہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ طہارت حاصل کرے، یعنی اگر ناپاک ہو تو وہ پاک ہو جائے، اور پھر جو ہے وضو کرے صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ۔ وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے اور اللہ اکبر کہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد جو غور و فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو قل هو اللہ احد بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سورت قرآن عظیم و فرقان حمید کے 30ویں سپارے میں ہے۔ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان میں یہ ایک صورت ہے۔ تو اس کو سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، پھر ایسے ہی دوسری رکعت میں جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں
یہی صورت یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے اور پھر اپنی نماز کو ایسے ہی جیسے دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں مکمل کر لے، کمپلیٹ کر لے، اور پھر اس نماز کے بعد میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، حضور پاک پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور پھر اس کے بعد میں اس جگہ سے جہاں سے نماز پڑھی ہے بغداد شریف کی طرف 11 قدم پر یعنی 11 قدم چلے، اور چلنے کے بعد میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارے تو انشاءاللہ عز و جل جس حاجت کے لیے بھی اس نے یہ نماز پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس حاجت کو پورا فرما دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پھر 11 قدم چلے، اور پھر جس حاجت کے لیے میرا نام پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کام کو پورا فرما دے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک کتاب میں اسی نماز غوثیہ کے بارے میں فرمایا، پہلے طریقہ بیان کیا اور اسی بارے میں کہ جس کو اپنی حاجت روائی کروانا ہو، اپنی حاجت کو پورا کروانا ہو تو یہ نماز پڑھے، یعنی نماز غوثیہ، اور پھر فرمایا کہ یہ نماز کا طریقہ یہ ہے، اور اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ وقد جربا مرارن فصحا، کہ میں نے نماز غوثیہ کو پڑھا ہے اور حضور پر درود و سلام پڑھا اور پھر 11 قدم چلا، اس کا تجربہ میں نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو پورا فرما دیا۔ یہ شارح بخاری ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔